السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ خاموشی کی زبان بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور یحییٰ آفریدی اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سے لے کر اب تک مکمل خاموش ہیں، اور وہ خاموشی سے کام کر گئے ہیں جس نے اسلام آباد سے لے کر راولپنڈی تک سب کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ بنیادی طور پر پہلے دو فیصلے تو یحییٰ آفریدی کے شہباز حکومت کے خلاف تھے، یعنی پہلے دو فیصلوں میں انہوں نے شہباز حکومت کو پیغام دیا تھا، لیکن آج یحییٰ آفریدی نے اپنے پہلے تگڑے فیصلے میں طاقتور اداروں کو سخت پیغام دیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ جب سے یحییٰ آفریدی نامزد ہوئے ہیں، جب سے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، اس کے بعد سے یہ بڑی تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر پچھلے 12 گھنٹوں میں یحییٰ آفریدی نے دو بڑے فیصلے کیے ہیں۔ پہلا فیصلہ قاضی کے ایک پرانے کے فیصلے کو ریورس کیا گیا، اور دوسرا فیصلہ طاقتور اداروں کو سخت پیغام دے کر کیا گیا۔ میں پہلے آپ کو قاضی کے فیصلے کو جو ریورس کیا ہے یحییٰ آفریدی نے، اس فیصلے کا احوال بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اب تک کی سب سے تہلکہ خیز پیغام، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو طاقتور اداروں کو پیغام ہے، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، قاضی صاحب نے اپنا دور اقتدار ختم ہونے سے پہلے منصور علی شاہ کا جس طرح رستہ روکا، جس طرح کوشش کی، وہ سبھی کو پتہ ہے۔ یعنی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد قاضی صاحب اور منصور علی شاہ کے درمیان جو دوریاں ہوئیں، جو منصور علی شاہ کے خلاف قاضی صاحب گئے، منصور علی شاہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا 28 جولائی کو یہ خبر آئی کہ قاضی نے منصور علی شاہ سے ان کا ذاتی ڈرائیور اور ذاتی 3 ریسرچر جو سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو مہیا کیے جاتے ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب یہ تینوں ریسرچرز لاہور سے لائے تھے۔ اب قاضی صاحب کی کیونکہ سوچ ہی چھوٹی ہے، تنگ ذہن کے مالک ہیں، وہ اسی طرح منصور علی شاہ کو تنگ کر سکتے تھے کہ منصور علی شاہ کا ڈرائیور لے لیا، ریسرچرز لے لیے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جھوٹ کی انتہا دیکھیں، قاضی وقت کا جھوٹ دیکھیں کہ جس دن منصور علی شاہ سے یہ 3 ریسرچرز واپس لیے گئے، تمام تر اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی، تمام صحافیوں نے اس پر ویلاگز کیے۔ اگلے دن قاضی صاحب نے بھری عدالت میں کہا کہ اخبارات اور صحافیوں نے جھوٹ پر مبنی یہ خبر چلائی کہ میں نے ریسرچز تبدیل کیے، میں نے کوئی ڈرائیور تبدیل کیا۔ یہ تو روٹین کی تبدیلیاں تھیں جو پچھلے چند گھنٹوں میں سپریم کورٹ کی رجسٹرار صاحبہ نے کی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی منصور علی شاہ کے ان تینوں ریسرچرز کو بھی واپس لائے ہیں، اور ان کا پرانا ڈرائیور بھی واپس لائے ہیں۔ یہ انتظامی طور پر بہت ہی چھوٹا فیصلہ ہے، لیکن سگنیفیکنٹلی یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ قاضی صاحب منصور علی شاہ کو جس طرح تنگ کر رہے تھے، جس طرح بلنڈرز مار رہے تھے، اب ان کے فیصلے ریورس ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یحییٰ آفریدی نے جن 3 ریسرچرز کو واپس کام پر سپریم کورٹ کے ریسرچ سیل میں تعینات کیا، ان میں سینئر سول جج ظفر اقبال، سینئر سول جج حسن ریاض اور سول جج وقاص علی مظہر شامل ہیں۔ یہ تینوں ریسرچرز ہیں منصور علی شاہ کے۔ اب یہ واپس سپریم کورٹ آ چکے ہیں، منصور علی شاہ کی ٹیم کا یہ حصہ ہوں گے۔ قاضی کے فیصلے تو ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب دوسرا جو تگڑا پیغام دیا گیا وہ بند کمرہ اجلاس، جس نے پچھلے چند گھنٹوں میں اسلام آباد سے لے کر راولپنڈی تک سبھی کی نیندیں حرام کر دی ہیں، کیونکہ یحییٰ آفریدی سے کم از کم یہ تو میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی طاقتور اداروں کو پیغام دیں گے، اور وہ سخت پیغام جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ یحییٰ آفریدی ویسے میڈیا فرینڈلی نہیں ہے، کم از کم 1 ہفتے میں مجھے سمجھ آئی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، اور میڈیا کو یا ہم جیسے صحافیوں کو کچھ دن گزر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یحییٰ آفریدی نے 4 دن پہلے کس سے ملاقات کی، کیا مکالمہ کیا۔ یعنی وہ خاموشی سے اپنا فوکس ڈیسائیڈ کر کے کام پہ لگ چکے ہیں، اور وہی بات کہ خاموشی کی زبان بڑی خطرناک ہے۔ یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو خبر پچھلے 12 گھنٹوں میں آئی، جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز جنہوں نے 25 مارچ 2024 کو، یعنی سال کے آغاز میں قاضی کو ایک خط لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کو خط لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے تمام تر واقعات کی تفصیلات بھیجی تھیں کہ کس طرح سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، خفیہ ایجنسیاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تھریٹ کر رہی ہیں اور انہیں آزادانہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام تر کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، خان کے تمام تر کیسز زیر سماعت ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا وہ خط بہت تہلکہ خیز تھا، لیکن قاضی نے اس پر ایکشن نہیں لیا، قاضی نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔
بات تو یہاں تک بھی ہوئی کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ خط لکھا تو قاضی نے ان تمام ججز کو اپنے گھر دعوت دی اور کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کا قصور ہے، آپ لوگوں نے فیصلے انصاف پر مبنی نہیں دیے ہوں گے۔ اور قاضی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز پر دباؤ ڈالا کہ آپ خط واپس لے لیں تاکہ اوپر تک شور نہ جائے، لیکن یہ ججز ڈٹ گئے۔ اب خبر یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، 26 اکتوبر کو ایوان صدر میں انہوں نے حلف اٹھایا، اور اسی شام اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ بلایا۔ جو پہلی ملاقات چیف جسٹس بننے کے بعد یحییٰ آفریدی نے کی، وہ ملاقات ان 6 ججز سے تھی جنہوں نے طاقتور اداروں کے خلاف، ملکی ایجنسیز کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں ججز نے بڑے خوفناک انکشافات کیے تھے۔ مثلا جسٹس بابر ستار نے یہ لکھا کہ مجھے تھریٹ کیا گیا کہ ہم آپ کی فیملی کی ویڈیوز لیک کر دیں گے، فیملی کو نہیں چھوڑیں گے اگر پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ دیا۔ اس قسم کے اس خط میں انکشافات تھے، ایک بھونچال آیا تھا، لیکن قاضی نے اس خط پر پچھلے 9 ماہ کوئی رد عمل نہیں دیا، اور قاضی تو بھری محفلوں میں، بھری عدالت میں یہاں تک کہتے رہے کہ میرے دور میں جتنی عدلیہ آزاد تھی، عدالتی تاریخ میں کبھی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، جتنا عدلیہ کو ڈیپینڈنٹ میں نے کیا، تمام تر ججز آزاد ہیں۔ کیونکہ قاضی کے پاس جو شکایات ججز کی پہنچتی تھیں، قاضی کوئی ایکشن نہیں لیتا تھا۔ انسداد دہشت گردی سرگودا کے جج محمد عباس نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد ملک نے وہ خط سپریم کورٹ بھیجا، آج تک اس پر کچھ نہیں ہوا۔ پھر راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے لکھا کہ میں نے پی ٹی آئی کے 11 کارکنان کو 9 مئی کے الزام میں جو گرفتار تھے انہیں ضمانت پر رہا کیا، تو اگلے دن مجھے تھریٹ کیا گیا۔ یعنی پچھلے 1 سال پاکستان کی مختلف عدالتوں میں بیٹھے ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اپنی شکایات، گلے، انکشافات سپریم کورٹ پہنچاتے رہے، لیکن قاضی کیونکہ خود سہولت کار تھے اس نظام کے، قاضی کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے۔ اب سگنیفیکنٹلی یہ جو پہلی ملاقات ہے یحییٰ آفریدی کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور طاقتور اداروں کو ایک پیغام ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یحییٰ آفریدی ان ججز سے نہ ملتے، کیونکہ آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپٹیکلی یحییٰ آفریدی ان ججز کو مل رہے ہیں جو ججز طاقتور اداروں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت لگا چکی ہیں۔ اور پھر فل کورٹ اجلاس میں یحییٰ آفریدی نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں سپریم کورٹ کے تمام تر ججز اور ہماری متحدہ عدلیہ میں جتنے بھی ججز ہیں انہیں آزاد کراؤں گا۔ آپ کو میں نے 3 دن پہلے خبر دی تھی کہ 8 نومبر کو پاکستان کے جتنے بھی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز ہیں ان کا خاص اجلاس یحییٰ آفریدی نے بلایا ہوا ہے۔ یعنی یوں لگ رہا ہے، مجھے کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی خاموشی سے یہ طے کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اب عدلیہ کا کھویا ہوا وقار واپس لانا ہے۔ اور یہ جو پریشرائز کیا جاتا ہے، جن کا قصہ ہم بہت پچھلے 1.5 سال سے سن رہے ہیں، پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن پہلے کم از کم اتنے تواتر سے خبریں نہیں آتی تھی کہ فلاں جج کو تھریٹ کیا گیا، فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں کے گھر کے باہر فائرنگ ہو گئی۔ پچھلے 1.5 سال میں تو بہت کچھ ہوا۔ تو یحییٰ آفریدی نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے ملاقات کی، اس میں انہیں انشور کروایا، تسلی اور گارنٹی دی کہ اب سپریم کورٹ کی کمان تبدیل ہو چکی ہے، مطمئن رہیں، آپ کی شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گا، اور تمام تر ادارے، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، تمام تر ادارے جو عدلیہ کی آزادی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، عدلیہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے جواب طلبی ہوگی، کسی صورت عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، عدلیہ کی آزادی کو کمزور نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ گفتگو تھی، یہ وہ بند کمرے کی کہانی تھی جو پچھلے چند گھنٹوں میں آئی ہے۔ گو کہ یہ ملاقات 6-7 دن پہلے کی ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز 26 اکتوبر کو یحییٰ آفریدی سے ملے۔ اس حوالے سے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جسٹس عامر فاروق کو اس ملاقات میں نہیں بلایا گیا، کیونکہ یہ روٹین کی ملاقات اگر ہوتی تو انہیں بھی بلایا جاتا۔ انہوں نے صرف انہی 6 ججز کو بلایا جنہوں نے طاقتور اداروں کے خلاف قاضی کو خط لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کو خط لکھا تھا۔ تو یحییٰ آفریدی نے خاموشی سے طاقتور اداروں کو پہلا سخت پیغام دیا ہے۔ ویسے تو وہ قاضی کے سارے فیصلے ریورس کرتے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کا انتظامی اور عدالتی کنٹرول منصور علی شاہ کے حوالے کر چکے ہیں، منصور علی شاہ کو مضبوط کر چکے ہیں، سٹرونگ بنا چکے ہیں، پہلے سے زیادہ پاورفل کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو ملاقات کی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، پہلی دفعہ کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے طاقتور اداروں کے حوالے سے اتنے سنگین انکشافات کیے، 6 ججز نے کہا تھا کہ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل ٹیک اپ کرے گی، اور جس دن یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا اس دن بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے، بہت سے لوگوں سے سوالات ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، بہت بڑا طوفان آئے گا۔ بہرحال یحییٰ آفریدی کو کم از کم ہمیں اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ معاملہ جو پچھلے کئی مہینوں سے دبا ہوا تھا، یحییٰ آفریدی نے ٹیک اپ کر کے عدلیہ کو کم از کم ایک مضبوط پیغام دیا ہے، تمام تر ججز کو ایک مضبوط پیغام دیا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں ایک تگڑا چیف جسٹس آ چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔